الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواہ البخاری ومسلم۔ قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں تجارت کی اہمیت اور صحیح تجارت کرنے کے فضائل، کسی کے ساتھ غلط تجارت کے نقصانات بیان ہو رہے تھے، اور اسلامی اصول قرآن اور احادیث کی روشنی میں اسلام نے جو تجارت کرنے کے طریقے بتلائے ہیں، اصول جس کو ہم کہتے ہیں نیم، کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نیم ہے، ہمارے مدرسہ کا یہ نیم، ہماری کمپنی کا یہ نیم ہے، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو تجارت بھی مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا ایک اہم ترین مرحلہ ہے، پہلو ہے۔ کس طریقے سے تجارت کی جائے، تجارت کب مسلمانوں کے لیے نفع بخش دنیا اور آخرت میں ثابت ہوگی، کون سی تجارت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اسلامی سارے اصول ہیں۔ بدھ کے دن رات کو جامع مسجد کے اندر اسی عنوان سے مفتی فاروق صاحب مدنی فلاحی نے جو بیان کیا، اس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے سنا ہوگا کہ تجارت سے اسلام نے روکا نہیں ہے، بلکہ خود امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے۔ اللہ نے خود اپنے بندوں کو بیع و شراء کرنے کا، تجارت کرنے کا، حلال مال کمانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال، حلال کمائی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تجارت کرنا، بیپار کرنا، کاروبار کرنا، دھندا کرنا، یہ کوئی اسلام کے خلاف چیز نہیں ہے اور غلط چیز نہیں ہے، لیکن مسلمان اپنی مرضی سے تجارت نہ کرے، یہ اصل، اپنی مرضی سے کاروبار نہ کرے، اپنی دماغی سوچ اور سمجھ سے فیصلہ نہ لے، صحیح اسلامی تعلیمات اور اسلامی اصول کے مطابق اس کی تجارت ہوگی تو وہ صحیح معنوں میں تجارت نفع بخش ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اسی سلسلے میں اصول بیان کیے جا رہے تھے۔ پہلا اصول بیان کیا تھا کہ تجارت حلال اور طیب ہو، پاک ہو، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا، اور اسی میں وقت پورا ہو گیا تھا کہ جس تجارت کو مسلمان کر رہا ہے وہ تجارت حلال ہو، حرام نہ ہو، اسلامی طور و طریق سے ہٹ کر کے نہ ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، تو اس کے اندر برکات ہوں گی، اس کو بیان کیا تھا۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ جس کاروبار کو ہم کر رہے ہیں وہ کاروبار حلال ہو، پاک ہو، حرام نہ ہو۔
دوسرا اصول اسلام نے بیان کیا وہ یہ ہے، تجارت کو بابرکت اور نفع بخش بنانے کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ تجارت صداقت کے ساتھ کی جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں جن نیک تجار کی تجارت کو بہترین فرمایا، ان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ اپنی تجارت کو فروغ دینے یا مال بیچنے میں کبھی جھوٹ بولنے کا سہارا نہیں لیتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو سچ بات کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تجارت اگر حلال اور طیب مال کی ہو لیکن جھوٹ بول کر کی جائے تو ایسی تجارت کی آمدنی بھی خالص حلال نہیں رہتی اور جھوٹ کی نحوست سے برکت اور منفعت ختم ہو جاتی ہے یا تو کم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا۔ تجار آپس میں مال تجارت خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس وقت اگر سچائی سے کام لیں اور اپنی تجارت کے معاملے کو بالکل واضح رکھے، کوئی بات مبہم اور پوشیدہ نہ رکھے، تو ان کی تجارت اور خرید و فروخت میں برکت دی جاتی ہے۔ اور اگر دونوں کوئی بات چھپا لیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے کاروبار سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسرا اصول اسلام نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ صداقت، سچ بولے آدمی۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا کتنا رواج ہے۔ مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ مول صاحب جھوٹ نہ بولے تو دھندا نہ ہوتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی کو بہت کھل کر کے مفتی فاروق صاحب نے بدھ کے دن رات کو جمعہ مسجد میں بیان کیا تھا۔ میں تو ابھی بہت شارٹ کٹ مختصر یہ اصول مجھے پورا کرنا ہے۔ بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ مولانا یہ جو 5-6 اصول ہیں اس کو آپ پورا کر دیجئے، تو اگر تفصیل کرنے جائیں گے تو ایک اصول بھی پورا نہیں ہوگا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہرحال صداقت، سچائی، کاروبار کرتا ہے ایک آدمی، کوئی چیز بیچتا ہے، خریدتا ہے، جو حقیقت ہے اس کو بیان کر دو، یہ چیز مجھے بیچنی ہے، اس کی قیمت مجھے اتنی لینی ہے، اور اگر کوئی عیب ہے تو اس کو واضح کر دے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ اگر عیب کو چھپا کر کے اس نے بیچا اور اس کی پوری قیمت لے لی تو وہ تجارت اس کے لیے حلال نہ رہی، بلکہ یہ عیب کی چھپانے کی وجہ سے اس حلال کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو گئی۔ یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہو گیا۔ جھوٹ بولنے کا کتنا رواج ہے، کوئی اس کو برا ہی نہیں سمجھتا۔ ایک بات یہ بھی مولانا نے کہی تھی نا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ اور نبی اللہ تو بعد میں بنے، پہلے تو آپ تاجر تھے، اور تجارت کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت کے اندر مکہ کے لوگ آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، امانت دار اور سچے۔ اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے لوگوں کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی اور کلمہ پیش کیا، دین پیش کیا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو زندگی میں ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ صادق اور امین، سچائی اور امانت داری۔ تو دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان تجارت جو کرے وہ سچائی کے ساتھ کرے، دھوکہ نہ دے، دغا بازی نہ کرے، عیب کو نہ چھپائے، تو تجارت ہمارے لیے حلال اور اس کی آمدنی ہمارے لیے بابرکت ہوگی، اور دنیا میں بھی نفع بخش ہوگی اور آخرت میں بھی نفع بخش ہوگی۔ حدیث میں فرمایا کہ بیچنے والا اور خریدنے والا جب دونوں آپس میں سچ بولتے ہیں اور حقیقت کو کھول کر کے دھندا کرتے ہیں تو اس کی تجارت کے اندر برکت دی جاتی ہے، اور جب دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے
اور عیب کو چھپا کر کے غلط بیانی کر کے تجارت کرتا ہے تو اس کی کمائی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں کہا تھا نا کہ آج بے برکتی عام ہے، ہر ایک کی زبان کے اوپر شکوہ ہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پورا نہیں ہو رہا۔ 10 افراد ہے، 10 کما رہے ہیں، پورا نہیں ہو رہا۔ ایک زمانہ تھا 10 افراد میں ایک کماتا تھا، 10 کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ آج تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آمدنی ہو رہی ہے، لیکن جھوٹ کی ملاوٹ کی وجہ سے، اسلامی اصول کے خلاف کرنے کی وجہ سے اس تجارت کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، نہ دنیا میں ہمیں نفع بخش ہوتی ہے اور پھر آخرت میں تو اس کی وعید الگ ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح اصول کے ساتھ اسلامی طریقے کے مطابق تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دوسرا اصول بیان کیا، سچائی۔ تیسرا اصول ہے تجارت کو بابرکت اور نفع بخش بنانے کا تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ تجارت امانت اور دیانت کے ساتھ ہو۔ حدیث پاک میں ہے جن نیکوکار تجار کی تجارت کو بہترین فرمایا، ان کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی تجارت کو بڑھانے اور مال کو زیادہ سے زیادہ بیچنے یا زیادہ نفع حاصل کرنے کے چکر میں خیانت اور دھوکہ سے کام نہیں لیتے ہیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ تجارت چاہے حلال اور پاکیزہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر خیانت اور دھوکہ دہی کے ساتھ کی جائے تو ایسی حلال تجارت کی آمدنی بھی خالص حلال نہیں رہتی۔ خیانت کی نحوست سے برکت اور منفعت یا تو ختم ہو جاتی ہے یا پھر کم ہو جاتی ہے، چاہے فوری طور پر اس کا احساس ہو یا نہ ہو، بلکہ بعد میں احساس ہو، لیکن فوری طور پر ہمیں تو نفع نظر آ رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے اندر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، منفعت اٹھا لی جاتی ہے۔ بیچ میں ایک بات یاد آئی ہے، کہہ دوں۔ ہماری ماں بہنیں بیچاری وزن اٹھا اٹھا کر کے طروفے کی پوری نوم اپنے سروں پر اٹھا کر کے بیچاری بازار کے اندر، منڈی کے اندر بیچنے کے لیے جاتی ہے۔ 25 طروفے، 30 طروفے، 35 طروفے۔ یہ بات شاید میں نے پہلے بھی کہی تھی۔ اب مارکیٹ کے اندر سیٹ صاحب آئے، اس نے کہا کہ یہ کتنے طروفے ہیں، کہ 25 طروفے ہیں، کیا قیمت ہے، اتنے لینے ہیں۔ سیٹ صاحب نے کہا کہ 20 روپے۔ اب 20 روپے میں سودا ہو گیا، 25 طروفے ہیں۔ چٹھی بنا دی سیٹ صاحب نے اور کہا کہ دکان پر جا کر کے پہنچا دو اور وہاں سے پیسے وصول کر لو۔ اب بیچاری اللہ کی بندی، ہماری ماں بہن، وہ اتنا بھاری وزن اٹھا کر کے چلتی ہوئی اس دکان پر پہنچتی ہے اور میتا جی کے ہاتھ میں وہ چٹھی دیتی ہے جو سیٹ صاحب نے لکھ کر کے دی ہے کہ 30 طروفے ہیں اور 20 روپے کے بھاؤ سے اس کا سودا ہوا ہے، اب 30 طروفے کی جتنی قیمت ہو اس کو دے دیں اور طروفے لے لیں۔ اب میتا جی صاحب کیا کرتے ہیں، اس میں سے 5 نکال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھوبڑا، اور پھیل بولتے ہیں کہ نہیں چلیں گے، 25 کی قیمت دیتے ہیں۔ اچھا، جب نہیں چلیں گے، کھوبڑا ہے، پھیل ہے، تو پھر جس اللہ کی بندی جو اپنا مال لے کر کے آئی اس کے حوالے کر دو، اس کے حوالے تو تم نہیں کرتے ہو۔ جب پھیل ہے، پھیل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی مارکیٹ میں کوئی قیمت نہ ہو، جو پھینکنے کے قابل ہو، اس کو پھیل کہا جاتا ہے۔ یہ 5 طروفے آپ نے جو نکالے اور کہا کہ کھوبڑے ہیں، یہ پھیل ہیں، یہ نہیں چلیں گے، تو پھر جس کے ہے اس کو دے دو، وہ بیچارے اس کے بچے پی جائیں گے یا کم سے کم وہ جلانے کے کام میں اس کو آ جائیں گے۔ تم کیوں رکھتے ہو؟ کیا تم اس کو پھینک دیتے ہو؟ مارکیٹ میں تم اس کی قیمت نہیں لیتے ہو؟ پھیل کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی اچھے مال کا بھاؤ جب 30 روپے ہے تو اس کے 10 تو آئیں گے، 12 تو آئیں گے۔ پوچھو علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، یہ آمدنی آپ کی کیسی ہوئی؟ اس اللہ کی بندی کے اوپر آپ کو رحم نہیں آ رہا ہے؟ شریعت کی اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف کھلم کھلے کاروبار ہو رہے ہیں، کسی کے اوپر رحم نہیں آ رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی تمہیں۔
وہ میری ماں اور میری بہن کے اوپر تم رحم تو کھاؤ جو اتنا وزن اٹھا کر کے بیچاری مجبوری کی حالت کے اندر آپ کی دکان پر سیٹ نے لکھ دیا ہے کہ 30 طرفے ہیں اور ایک طرفے کی قیمت 20 روپے ہے، اس حساب سے آپ اس کو پیسے دے دو، اور آپ کہتے ہیں کہ 5 روپے، یہ تو ایک ماحول بن گیا ہے نکالنے کا کھوبڑا اور پھیل۔ اگر تم پھیل سمجھتے ہو تو اس کو دے دو، تو پھر اس کی کمائی تم کیوں رکھتے ہو، تم کیوں بیچتے ہو؟ پھیل کا مطلب تو یہ ہوا کہ نہیں چلے گا اس کو پھینک دو، پھیل تو نہیں ہوا۔ میرے بزرگ اور دوست، ایسی تو ہزاروں مثالیں ہیں، کاروبار میں کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا دھوکہ دہی نہیں ہو رہی ہے، کیا جھوٹ نہیں ہو رہا ہے، کیا دغا بازی نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال دوسرا اصول، یہ تیسرا اصول اسلام نے یہ بیان فرمایا کہ خیانت نہ کرو، امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرو، انشاءاللہ اس تجارت کے اندر برکت ہوگی، نفع ہوگا، دنیا میں بھی وہ پیسہ آپ کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں آپ کا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور آخرت کے اندر جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس سائے کے اندر آپ کو جگہ ملے گی۔ اس جمعہ کو میں فضیلت بیان کر چکا ہوں، کوئی معمولی فضیلت، سچے تاجر، امانت دار تاجر کی فضیلت حدیث میں بیان کی۔ چوتھا اصول تجارت کو بابرکت اور نفع بخش بنانے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تجارت میں رقت یعنی نرمی، خوش اخلاقی اور خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے، اس کا بہت اچھا اثر خریداروں اور گراہکوں کے اوپر پڑتا ہے، ان کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور وہ دیگر تاجروں کے مقابلے میں نرم مزاج تجار کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نرم روی اختیار کرنے والے تجار کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، رحمہ اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، اللہ پاک اس تاجر شخص پر رحم فرماوے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ معاف کرنا بزرگوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بات کہتا ہوں، آج نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رقت اور نرمی کا برتاؤ گاہکوں کے ساتھ کرو۔ ہماری ایک شکایت یہ ہے کہ مسلمان لوگ اپنے بھائیوں کی دکانوں کو چھوڑ کر کے غیروں کی دکانوں کے اوپر مال خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہ مجبور ہے جانے کے اوپر، وہ مجبور ہے جانے کے اوپر۔ وہ غیر ہے جو اپنے خریداروں کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا معاملہ کرتے ہیں وہ دیکھو، اور ہم اپنے خریداروں کے ساتھ کیا برتاؤ اور معاملہ کرتے ہیں وہ دیکھو۔ کیوں نہیں جائیں گے ہم کو چھوڑ کر؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر ہم خلاف کام کر رہے ہیں۔ رقت اور نرمی اور اچھے اخلاق کا برتاؤ اپنے خریداروں کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ مجبور ہو گئے ہماری دکانوں کو چھوڑ کر غیروں کی دکانوں کے اوپر خریدنے کے لیے۔ حقیقت ہے یہ، حقیقت ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ غیر کے وہاں جب کپڑا خریدنے جاتے ہیں نا تو پوری دکان اکھیڑ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور اگر آپ ایک بھی کپڑا نہ خریدو تو کوئی بات نہیں، ہنسی ہنسی وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے وہاں جاؤ، ایک کپڑا دیکھا پسند نہیں آیا، دوسرا دیکھا پسند نہیں آیا، تیسرے کی مانگ کرو گے تو غصے ہو جائے گا، کیا لگائی تم نے، خریدنا نہیں، اور 1 گھنٹے سے تو ہمارا وقت خراب کر رہے ہو۔ ہمارے اور اس میں یہ فرق ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، یہ چوتھا اصول، اسلامی اصول یہ ہے کہ خریداروں کے ساتھ رقت اور نرمی کا، خیر خواہی کا برتاؤ کیا جائے، تھوڑا آگے پیچھے کیا جائے، تھوڑا اس کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا جائے، 2-4 پیسے اگر کم ہیں، نہیں دے رہا ہے تو اس کو جانے دیا جائے، باقی رکھتا ہے تو اس میں بھی اس کو سہولت دی جائے، ساری چیزیں۔ غیر مسلم کی دکان پر ہم جا کر کہتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے، تو کہتا ہے کہ خرید لو، نہیں لے لیں گے، نرمی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ اور اپنے بھائیوں کی دکان پر جا کر کہتے ہیں کہ اس کی کیا قیمت ہے، تو کہ اس کے 150 روپے ہوگا، لو تو ہاتھ لگانا، ورنہ مت لگانا ہاتھ۔ اس میں اور ہمارے میں یہ فرق ہے، ہم میں جو ہونا چاہیے وہ لے لیں، اس لیے آج وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں
کہ غیر مسلم لوگ بعض چیزوں میں ترقی اس لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اسلامی طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اسلامی طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ جو تعلیمات مسلمانوں کے لیے تھی، جو طور و طریق اسلامی تھے، وہ انہوں نے اپنا لیے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے۔ پانچواں اصول، تجارت کو بابرکت اور نفع بخش بنانے کا پانچواں بنیادی اصول یہ ہے کہ تجارت کو مناسب اور متعین اوقات کی پابندی کے ساتھ ہو۔ تجارت اور کاروبار شروع کرنے کے لیے دکان، آفس، فیکٹری وغیرہ کو مناسب اور متعین وقت پر کھولا جائے۔ اس میں بھی بہتر تو یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد صبح جلد کاروبار شروع کیا جائے، یا اس کے کسی نہ کسی معاملے کا مثلا اس کے لیے ایک پلاننگ وغیرہ کا آغاز کیا جائے۔ ایک تو یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی چھوٹا دستہ یا بڑا لشکر کسی خاص مہم پر روانہ فرماتے تو دین کے ابتدائی وقت میں روانہ فرماتے۔ علاوہ ازیں اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا بھی فرمائی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا۔ حضرات صحابہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت صخر کے متعلق منقول ہے کہ آپ ایک تاجر تھے جو اپنے خادموں اور آدمیوں کو صبح سویرے ہی تجارتی کام پر لگا دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ان کی تجارت میں خوب برکت عطا فرمائی اور آپ صاحب ثروت بن گئے۔ یعنی بعض روایتوں میں ہے کہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اس پورے وقت میں غافل اور سوئے رہتے ہیں اور برکت رزق سے محروم رہتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے کاروبار کو یا تو کم از کم کسی بھی تجارتی معاملے کو صبح سویرے شروع کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی پر بھی عمل ہوگا اور یہ چیز تجارت میں برکت کا سبب بھی ہوگی۔ بہت ہی اہم اصول ہے، اس پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے، فرمایا حدیث میں کہ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب، یعنی جب کہ فجر کے اذان کا وقت ہو وہاں سے لے کر کے جب آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں تک کا وقت ایسا ہے کہ جس کے اندر بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ الحمدللہ ہمارا سونے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے۔ فجر کے اذان ہو جائے تو مسلمان کے لیے سونا جائز کہاں ہے؟ جب اذان کا وقت ہو گیا، مسلمان کو اللہ کے منادی نے پکار لیا تو جلدی سے مسجد کی طرف چلے، فجر کی نماز پڑھے، اللہ کے سامنے مانگے، یاسین شریف کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر اپنے کاروبار کو شروع کرے، پھر دیکھو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ جو حدیث میں بے برکتی کے اسباب بتلائے گئے ہیں ان کو ہم خود اختیار کرتے ہیں اور پھر ہم بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں، اور برکت کا جو نسخہ بتلایا ہے اس کو ہم چھوڑے رہتے ہیں۔ مسلمان سیدھا اٹھ کر کے بازار کی طرف رخ تھوڑا کرتا ہے، مسلمان کا رخ تو مسجدوں کی طرف ہونا چاہیے، بازار کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ صبح اٹھ کر کے بازاروں کی طرف جائیں گے، جو حدیث میں سراسر اس کی بے برکتی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، تو پھر نحوست ہی نحوست ہوگی۔ فجر کے اذان کے بعد سونے میں نحوست ہے، فجر کے بعد سونے میں نحوست ہے۔ وہ وقت تو ہمارا کاروبار کام کاج میں لگنے کا ہے صبح صادق کے بعد سے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، یہ پانچواں اصول بڑا اہم اصول ہے۔ ہاں، فجر کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے مانگ کر کے پھر اپنے کاروبار کو شروع کریں۔ اور شروع میں کہا کہ وقت کے اوپر دکانیں کھلنی چاہیے، وقت کے اوپر ہماری دکانیں بند ہونی چاہیے، مارکیٹ لگنی چاہیے۔ کبھی 7 بجے کھل گئے تو کبھی 8 بجے کھل رہی ہے، کبھی 9 بجے کھل گئے تو کبھی 10 بجے کھل رہی ہے، کبھی بند ہے، کیا ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خریداروں کو بھی دقت ہوتی ہے اور یہ اصول کے خلاف ہے۔ اس لیے دکانوں کو کھولنے کا، کاروبار کرنے کا ایک منظم اسلام نے طریقہ بتلایا ہے، جس کو سامنے رکھ کر کے ہم تجارت کریں گے
انشاءاللہ نفع بخش دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی نفع بخش ہوگی۔ ارے بھائی فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ ایک آخری اصول ہے، اگرچہ وقت ہو گیا ہے لیکن مجھے اس کو بیان ہی کر دینا ہے کہ آئندہ جمعہ میں پھر انشاءاللہ رمضان کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں۔ چھٹا اصول ہے، بہت ہی اہم اصول ہے۔ تجارت کو بابرکت اور نفع بخش بنانے کا چھٹا بنیادی اصول یہ ہے کہ تجارت عبادت کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تجارت کی مشغولی اللہ پاک کی یاد اور مناجات اور عبادات سے غفلت کا سبب بن جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس تجارت سے من جانب اللہ برکت اور منفعت ختم کر دی جاتی ہے یا کم کر دی جاتی ہے۔ حضرات صحابہ اور علماء کامیاب تجار تھے، وہ ابرار تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ بڑی سے بڑی تجارت اور اس کی مشغولی نے انہیں اللہ پاک سے غافل نہیں کیا۔ حضرات صحابہ خرید و فروخت کرتے، تجارت کرتے، لیکن جب انہیں اللہ پاک کے حقوق میں سے کوئی حق پیش آتا تو تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک نہیں سکتی تھی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر دیتے۔ قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ یہ آیت پڑھ کر کے میں نے بیان شروع کیا تھا، آخر میں یہ آیت آئی، اسی کا ترجمہ اور مختصر مطلب بیان کر کے اپنی بات کرتا ہوں۔ یہ آیت جو نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، تو اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، تو دیکھا کہ مسلمان فٹافٹ اپنی دکانوں کو بند کر کے جو ہے مسجد کی طرف چلنے لگے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ آیت جو ہے ایسے ایمان والوں کی صفات کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ یہ ایسے سچے اور پکے ایمان والے ہیں کہ جن کی تجارتیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے ان کو روکتی نہیں ہیں۔ جب اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا کہ شٹر کھینچ لیا اور نماز کی طرف چل دی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی تھے، ایک تاجر تھے اور ایک لوہار تھے جو لوہے کی تلواریں بنا کر کے بیچتے تھے۔ اب ان دونوں کا حال یہ تھا کہ تاجر جو تھا وہ جب وزن کرتا تھا ترازو کے اندر، چھابڑے کاٹے کے اندر، اب وزن کر رہا ہے کہ اذان ہوئی تو اسی ترازو کو پٹک کر کے رکھ دیتا اور نماز کے لیے چل دیتا۔ اور لوہار صحابی جو تھے تلواریں بنا کر کے بیچتے تھے، ان کا حال یہ بیان کیا کہ جب وہ لوہے کو گرم کر کے تپا کر کے نرم کرتا تھا اور اس کے اوپر ہتھوڑا مارنے کے لیے جب ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور ایسے اٹھایا اور اذان ہوئی تو پھر اس کو دوبارہ نیچے نہیں لاتے تھے، اس کو پیچھے ہی ڈال کر کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایسے تاجروں کے اچھی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل ہوئی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ ایسے لوگ تجارت تو کرتے ہیں لیکن ان کی تجارتیں، ان کے کاروبار، ان کے دھندے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ ان کی تجارت دنیاوی بھی نفع بخش بنی اور آخرت میں بھی سارے وہ ثواب کے مستحق بنے۔ پھر آگے یہ فرمایا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں اور اچھا کاروبار کر رہے ہیں، صحیح کاروبار کر رہے ہیں تو اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دین سے وہ ڈرتے تھے، یعنی آخرت کے دین سے، قیامت کے دین سے، جس دن انسان کے کلج الٹ پلٹ ہو جائیں گے، انسان کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں تھے اپنے اعمال کے اوپر۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ صحابہ کے اور ابرار اور نیکوکار تجار کے کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب اور ابرار تجار تھے، ان کی تجارت بابرکت اور دارین کے اعتبار سے نفع بخش تھی۔ ہم بھی اگر یہ چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کے ان بنیادی اصول اور ضوابط
اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ اور علماء کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی ہمت کرے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تجارت تقوی کے ساتھ کرے، کیونکہ تقوی ہوگا تو مال حلال اور طیب کی تجارت صداقت، امانت اور پابندی وقت اور عبادت اور فکر آخرت کے ساتھ ہوگی، اور تبھی تجارت میں برکت ہوگی اور وہ دارین میں نفع بخش بنے گی۔ حق تعالی ہمیں بھی اسی بابرکت اور نفع بخش تجارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھئی ایک اعلان سن لیں، اس سال جو لوگ حج میں جانے والے ہیں، آئندہ کل سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد مرکز مسجد کے اندر ان کا جوڑ رکھا گیا ہے، اس لیے وہ حضرات وہاں پہنچنے کی کوشش کریں۔